الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حاضرین، سامعین، سامعات، موضوع ہے اتباع رسول اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم۔ انشاءاللہ میرا وقت ہے 10:10 تک۔ پہلے میں نے بتا دیا تھا کہ اس سے پہلے گھڑی نہ دیکھیں، اتنے ٹائم انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا، اور اس موضوع اتباع رسول کے حوالے سے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ صحابہ کی زندگی کی روشنی میں، یعنی ہم صحابہ کی زندگی میں، صحابہ کی سیرت میں اتباع رسول کے کیا کیا پہلو پاتے ہیں، کس طرح سے وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے تھے۔ سب سے پہلے تو یہ چیز دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تو بہت بڑی بات ہے، یعنی فرائض تو بہت بڑی بات ہے۔ صحابہ کا معاملہ نوافل میں بھی، سنتوں میں بھی، اتباع رسول میں اتنا آگے بڑھا ہوا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہونے لگتی تھی۔ ابھی رمضان آنے والا ہے، ہم سب ایک ساتھ جماعت کے ساتھ تراویح پڑھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں 3 دن تراویح پڑھی ہے، لیکن 3 دن کے بعد بند کر دیا۔ کیوں؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ عہد رسالت میں صحابہ مسجد میں تراویح پڑھتے تھے تو شکل یہ ہوتی تھی، یصلی رجل، کہیں کوئی اکیلا کھڑے ہو کے نماز پڑھنے لگتا تھا، ویصلی رجل ویصلی بصلاۃ رہت، کہیں ایک آدمی کھڑا ہوا اور پیچھے چھوٹی سی جماعت ہو گئی۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے اور آپ مسئلے پہ کھڑے ہو گئے۔ اب آپ کا مسئلے پہ کھڑا ہونا کہ یہ جو ٹکڑوں ٹکڑوں میں جماعت ہو رہی تھی وہ سب ختم ہو گئی، سارے صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو گئے مقتدی بن کر۔ آپ نے نماز پڑھائی، دوسری رات پھر آپ نے ایسے کیا اور تعداد اور بڑھ گئی مسجد میں۔ جن صحابہ کو پتہ چلا کہ وہ تو اللہ کے رسول مسئلے پہ آ رہے ہیں تو صحابہ کا شوق ذوق بڑھ گیا، کوئی فرض نماز نہیں ہے، نفل ہے۔ تیسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئے، تیسرے دن اور صحابہ کی تعداد بڑھ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا تو آپ نے بند کر دیا۔ کیوں؟ کہ کہیں یہ صحابہ کرام کا جو ذوق ہے، جو شوق اتباع ہے، اسے دیکھ کر کہیں اللہ تعالیٰ فرض نہ کر دے۔ یعنی ابھی کوئی حکم نہیں ہوا ہے، نہ اللہ کا نہ اللہ کے رسول کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف مصلی پہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ اتباع کا یہ منظر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کیفیت کو بند کرنا پڑتا ہے کہ کہیں یہ چیز اضافی فرض نہ ہو جائے۔ یہ عالم ہے صحابہ کا اتباع رسول میں، تو آپ سوچیں کہ فرائض میں ان کا معاملہ کیا رہا ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اعمال کے فضائل بیان کرتے تھے، حکم نہیں، فضائل، ان فضیلتوں پر بھی صحابہ اس طرح قربان ہو جاتے تھے کہ کوئی نظیر نہیں ملتی۔ صحیح بخاری کی صرف ایک حدیث دیکھیں گے، بہت ساری حدیثیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار حدیثوں میں صدقے کی فضیلت بیان کی، نفلی روزے کی فضیلت بیان کی، بیمار کی تیمارداری کی فضیلت بیان کی، جنازے میں شرکت کی فضیلت بیان کی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں بیٹھ کے ایسے اچانک سوال کر لیا کہ من اصبح منکم اليوم صائما، کہ بتاؤ صحابہ آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا ہے؟ سارے صحابہ خاموش ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی پہلے سے حکم نہیں دیا تھا کہ کل آ کے یہ سوال کروں گا، تیاری کر کے آنا، اچانک پوچھ لیا۔ لیکن اس اچانک پوچھے گئے سوال کے جواب میں بھی صحابہ کی جماعت خاموش نہیں ہے۔ ایک آواز اٹھتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہتے ہیں انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آج میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور سوال کرتے ہیں کہ هل منکم من اطعم اليوم مسکینا، تم میں سے آج کوئی ایسا ہے جس نے کسی غریب کو کھانا کھلایا، مسکین کو کھانا کھلایا؟
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے سوال کے جواب میں بھی کہتے ہیں کہ انا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آج میں نے ایک کام بھی کیا۔ تیسرا سوال پوچھ بیٹھتے کہ حل منکم من عاد منکم المریضہ، آج تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے کسی بیمار کا حال پوچھا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آج میں نے یہ کام بھی کیا۔ چوتھا سوال کرتے ہیں کہ آج تم میں سے کسی نے کسی جنازے میں شرکت کی ہے؟ اس میں بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہاں میں نے یہ کام بھی کیا۔ آپ سوچیں کہ صحابہ میں سب سے بڑے مقام پر ہیں، اس بڑے مقام پر ہونے کی ایک بڑی وجہ اتباع رسول کا یہ جذبہ ہے۔ یہ چاروں کام کا حکم نہیں دیا تھا اللہ کے نبی نے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سوال کر رہے ہیں بغیر حکم دیے، جواب ہاں میں آ رہا ہے کہ ہاں ہم نے کیا۔ آپ اتباع کا جذبہ دیکھیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے سے معلوم تھا یہ کام نبی کو پسند ہے، اللہ کو پسند ہے، وہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جبکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کے ان کو حکم نہیں ہوا، لیکن یہ جوش اتباع کہ نبی نے فضائل بیان کیا، ہمیں یہ ماننا۔ اور ایک تیسری بات دیکھیں کہ اتباع رسول میں صحابہ کمزور اور طاقتور کی رعایت نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی کمزور آدمی ہے، غریب آدمی ہے، اس کا کوئی حق بنتا ہے شرعی اعتبار سے حکم رسول کے مطابق، تو صحابہ اسے وہ حق دلاتے تھے۔ اور کوئی کم مضبوط آدمی ہے، طاقتور آدمی ہے، وہ کسی کا حق لینے کی کوشش کرتا ہے، وہ کتنا بھی طاقتور ہو صحابہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ اتباع رسول کا جذبہ، وہ صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے نا کہ ایک بڑے گھرانے کی عورت نے چوری کر لیا، جب ہاتھ کاٹنے کا حکم ہوا تو صحابہ نے سفارش کروائی کہ یہ تو بڑے گھرانے کی عورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سے پہلے قومیں اسی وجہ سے ہلاک و برباد ہوئی کہ کمزور آدمی کی غلطی ہو تو سزا دے اور بڑا آدمی غلطی کرے تو کوئی سزا نہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ تعلیم دی، اس تعلیم کا اثر دیکھیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنتے ہیں۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، حسن غیری روایت ہے، ایک کمزور بوڑھی عورت آتی ہے، ایک شخص کے مرنے کے بعد وراثت تقسیم ہو چکی ہے اور مرنے والے کی وہ نانی لگتی ہے، مرنے والے کی والدہ نہیں، والدہ کی والدہ لگتی ہے، نانی، انتہائی کمزور عورت، اور آ کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہے کہ میرا حصہ، بھائی سب نے تو لے لیا وراثت میں، میرا حصہ کہاں گیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے حصے کی کوئی دلیل قرآن میں نہیں ہے اور کسی حدیث میں ہو یہ بھی مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن جب تم نے فریاد کی ہے تو ٹھہرو میں پتہ کرتا ہوں، اگر دلیل ملے گی تو تمہیں تمہارا حق ملے گا۔ فریاد کرنے والی ایک بوڑھی عورت جس کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا، لیکن اور سب سے بڑے خلیفہ، سب سے بڑے ہستی کے سامنے فریاد کر رہی ہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اگنور نہیں کیا، کہا اگر اللہ کے نبی کی حدیث ہے تو ہم حدیث کی اتباع کریں گے۔ حدیث پیش کی گئی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پہلی تقسیم کو کینسل کیا، دوبارہ تقسیم کروایا اور اس بڑھیا کو 1/6 حصہ دیا۔ اتباع رسول، کیونکہ رسول کا حکم آ گیا، حالانکہ خلیفہ کو نہیں معلوم ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں معلوم ہے، لیکن ایک بڑھیا عورت کی فریاد پر معلوم کیا، جب دلیل آ گئی خلیفہ نے اپنے فیصلے کو بدل دیا، جو اس زمانے کا سمجھیے سپریم کورٹ ہے، اس کے آگے کسی کا فیصلہ نہیں ہے، لیکن حدیث آنے پر وہ فیصلہ بدل رہا ہے۔ یہ اتباع کا جذبہ ہے کہ اگر کوئی کمزور ہے تو اس کی وجہ سے اتباع رسول پر عمل کرنے سے پیچھے نہیں ہوتے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی طاقتور ہے، کوئی بہت بڑی ہستی ہے اور اس نے کچھ ایسا مطالبہ کر دیا جو حدیث کی روشنی میں حق نہیں ہے، تو ابو بکر صدیق ذرا سا بھی رعایت نہیں کی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتی ہیں اور کہتی ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میرے ابا نے جو وراثت چھوڑی ہے اس میں ہمارا حصہ۔ یہ فریاد کرنے والی کوئی معمولی خاتون نہیں ہے، فاطمہ بنت رسول ہے، اہل بیت کا ایک خاص مقام ہے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتی ہے، ہمیں ہمارا حصہ چاہیے ہمارے ابا کے مال میں سے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معذرت کر دیتے ہیں، ہم نہیں دے سکتے۔ کیوں؟
کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے، اتباع رسول کا تقاضا ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہماری وراثت نہیں بٹے گی، ہم جو چھوڑ کے گئے وہ صدقہ ہے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ لوٹ آئیں، بعد میں علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہا کہ آپ لوگوں کا ہماری نظر میں بہت بڑا مقام ہے، میرے پریوار سے زیادہ حیثیت، زیادہ مرتبہ آپ کا ہے، لیکن میں اللہ کے رسول کی حدیث کے خلاف نہیں جا سکتا۔ آپ سوچیں، ایک نانی اماں آ کے کھڑی ہو کے اور کہتی ہے حصہ چاہیے، دوبارہ بٹوا کے حصہ دیتے ہیں، اور فاطمہ بنت رسول حصہ مانگتی نہیں دیتے۔ ہاں کیوں؟ اتباع رسول، اتباع رسول یعنی دلیل کی بنیاد پر، نہ کسی کمزور کے ساتھ کوئی رعایت، نہ کسی طاقتور کے ساتھ کوئی رعایت۔ حدیث ہے، دلیل ہے تو اتباع ہوگی، نہیں ہے تو کوئی بھی آ جائے، کتنی بڑی ہستی آ جائے، ہم اتباع رسول کے خلاف نہیں جا سکتے۔ یہ پہلے خلیفہ کا پیغام، اور انہوں نے خلیفہ بنتے ہی جو خطبہ پیش کیا تھا اس میں یہ کہا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہ تم میں سے جو کمزور ہے، الضعیف فیکم، تم میں سے جو کمزور ہے، قوی عندی، میں اسے مضبوط سمجھوں گا، میری نظر میں کمزور نہیں، میں اسے اس کا حق بنتا ہے تو دلا کے رہوں گا، میں یہ نہیں سمجھوں گا کہ چھوٹا آدمی ہے، کمزور آدمی ہے، مانگ کر رہا ہے، ارے جاننے دو ہٹاؤ، نہیں، میں اس کو طاقتور آواز سمجھوں گا، اگر اس کا حق بنتا ہے تو کمزور کی آواز میری نظر میں طاقتور آواز ہے، میں اسے حق دلاؤں گا۔ اور کہا القوی فیکم عندی ضعیف، اور میرے سامنے اگر کوئی طاقتور آ گیا اس کا حق نہیں بنتا تو کتنا بڑا سرما ہو، کتنا بڑا طاقتور ہو، میری نظر میں کچھ نہیں ہے، میں اسے کسی کا حق نہیں لینے دوں گا۔ یہ خطبہ صدارت میں کہا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کمزور اور طاقتور کے ساتھ کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوگا، اتباع رسول۔ یہ سبق دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ، حالانکہ سب سے بڑی کرسی پر ہے، سب سے بڑے عہدے پر ہے، ان کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے، اس کے باوجود کہتے ہیں کہ ہم پابند قانون کے، ہم پابند حدیث کے۔ یہ آپ دیکھیں، یعنی کمزور اور طاقتور کے ساتھ کوئی بھید بھاؤ نہیں، حدیث ہے تو اتباع کی جائے گی، اور دلیل نہیں ہے تو کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہے۔ اور اس سے بھی بڑی بات میرے بھائیوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یعنی ہم اگر چوتھا پہلو دیکھیں صحابہ کی زندگی میں اتباع رسول کا، تو انہوں نے خلافت کو، امارت کو اتباع رسول کے تابع رکھا ہے۔ یعنی خلافت کی کرسی سب سے بڑی کرسی ہے، وہ عہدہ سب سے بڑا عہدہ ہے، لیکن اس عہدے پر بیٹھنے والے صحابہ نے ہمیشہ اپنے آپ کو حدیث کا پابند رکھا۔ سب سے بڑے خلیفہ، سب سے پہلے خلیفہ، نبی کے بعد سب سے بڑے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو کیا کہتے ہیں؟ البدایہ والنہایہ میں جو ان کا خطبہ خلافت درج ہے صحیح سند سے، اس میں ان کے ایک الفاظ یہ بھی ہیں، کہتے ہیں کہ اطیعونی ما اطعت اللہ ورسولہ۔ سب سے بڑا خلیفہ، دنیا کا سب سے بڑی پوسٹ پر بیٹھنے والا خلیفہ کیا اعلان کرتا ہے کہ اے لوگو، جب تک میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کروں تب تک میری اطاعت کرنا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی مسجد کا ہم کو صدر بنا دو، ہم کہیں گے سب ہمارے گھٹنے میں پڑے رہو، یہ ہماری حیثیت ہے۔ ہاں، چھوٹے سے ادارے کا ذمہ دار بنا دو، اگوا بنا دو، وہ کہے گا آؤ سجدے میں گرے رہو ہمارے۔ اور اتنا بڑا صحابی، اتنا بڑا عہدہ، اور پہلی اسپیچ میں یہ وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ یہ عظیم صحابی کہتا ہے اطیعونی ما اطعت اللہ ورسولہ، اے لوگوں گرچہ میں خلیفہ ہوں، حاکم ہوں، میری اطاعت تبھی کرنا جب میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کروں گا۔ جو جنتی صحابی ہے، ہاتھ میں جنت کی سرٹیفکیٹ ہے، ہمارا تو پتہ نہیں کیا ٹھکانہ ہوگا، جس کے ہاتھ میں جنت کی سرٹیفکیٹ ہے وہ خود ہی عہد لیتا ہے اللہ اس کے رسول پر کے فرمان پہ چلوں گا، اور سامنے والوں کو بھی آزادی دیتا ہے اگر میں اللہ اس کے رسول کے خلاف جاؤں میری بات نہیں ماننا۔ اور آج کے عہدے داروں کا حال کیا ہے؟ اگر سامنے والا اعتراض کر دے کہ آپ کا یہ کام قرآن و حدیث کے خلاف، اس کو اسلام سے خارج کر دیں گے، اس کو منہج سے خارج کر دیں گے۔ یہ حیثیت ہے آج کے ذمہ داروں کی۔ سیکھو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سیکھو اتباع رسول کیا ہوتا ہے۔ یہ مکھوٹا اتارو اور نقلی جھوٹ کا مکھوٹا، یہ اصلی عہدے دار ہوتے ہیں، یہ اصلی ذمہ دار ہوتے ہیں
یہ پوری صراحت کے ساتھ کہتے ہیں جب تک اللہ اس کے رسول کی میں اطاعت کروں گا اطاعت کرنا، نہیں تو تم پر کوئی ضروری نہیں میری اطاعت کرنا۔ اور آگے کیا کہتے ہیں؟ فَإِذَا عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ خطبہ خلافت ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، یعنی جب ان کو خلیفہ بنایا گیا تو کھڑے ہو کے وہ تقریر کر رہے ہیں کہ میں کیسے نظام چلاؤں گا۔ وہ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ فَإِذَا عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر میں اللہ اس کے رسول کے خلاف گیا فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ، تو تم پر میری اطاعت واجب نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے کیا کہا؟ فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي، اگر میں اچھا کام کروں گا تو میری مدد کرنا، میرے کام اچھے ہوں گے تو میرا ساتھ دینا۔ وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي، اور اگر میں کچھ غلط کر دوں مجھے آ کے ٹھیک کرنا۔ اتنا بڑا آدمی کیا کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں اگر مجھ سے کچھ غلطی ہو جائے آ کے مجھے سمجھانا۔ آج کا کوئی ذمہ دار سننے کے لیے تیار ہے کسی کی بات؟ نا الٹا اس کو اسلام سے خارج کر دے، تو آتا ہم کو سکھانے کے لیے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ، ایسے نہیں جنت کی سرٹیفکیٹ دی اللہ تعالیٰ نے، ایسے نہیں اس رسول کے بعد سب سے بڑا مقام ملا، یہ اتباع رسول کا جذبہ تھا۔ یہاں سے ہم کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس دنیا میں کتنے بھی مقام، بڑے مقام پر پہنچ جائیں، مالدار ہو جائیں، عہدیدار ہو جائیں، کچھ بھی بنا دیا جائیں، لیکن اتباع رسول کا معاملہ سب سے آگے ہونا چاہیے، اس میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پانچویں چیز میرے بھائیو، ایک مثال دیکھتے ہیں صحابہ میں کہ صحابہ اتباع رسول کے سامنے اپنے والدین، ماں باپ، بال بچوں کی بھی کا کوئی مقام نہیں رکھتے، اس کا مقام بعد میں، پہلے اتباع رسول۔ صحابہ میں ایک صحابی ہیں جو اتباع رسول میں بڑے معروف ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہر طالب علم جانتا ہے کہ اتباع رسول میں ان کا معاملہ کیا تھا، اللہ کے نبی کی سنتوں کو چن چن کر عمل کرنے والے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، ایک شامی شخص آتا ہے اور ان سے ایک فتویٰ پوچھتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ اے ابن عمر، یہ حج تمتع کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں ٹھیک ہے، درست ہے، کرنا چاہیے۔ اب وہ شامی شخص اس جواب پر اعتراض کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ان اباک قد نہا عنہا، لیکن آپ کے ابا نے تو اسے روکا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج تمتع پہ پابندی لگائی تھی۔ تو شامی بیٹے سے پوچھ رہا ہے، خلیفہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر، کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ سائل پلٹ کے اعتراض کرتا ہے، لیکن آپ کے والد یعنی دوسرے خلیفہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اسے منع کیا۔ باپ کا حوالہ آ گیا، خلیفہ کا حوالہ آ گیا، وہ بھی جنتی صحابی کا حوالہ آ گیا، لیکن بیٹے کے اندر اتباع رسول کا جذبہ دیکھیے۔ کیا جواب آتا ہے عبداللہ بن عمر کا؟ کہتے ہیں ارأیت ان کان ابی نہا عنہا وصنعہا رسول اللہ، تمہارا کیا خیال اگر میرے باپ نے منع کیا لیکن اللہ کے رسول نے کیا ہو تب؟ کہا میرے باپ نے منع کیا لیکن اللہ کے رسول نے کیا۔ امر ابی یتبع، یہ توبہ، امر ابی نتبع ام امر رسول اللہ، کیا میرے باپ کے حکم کی اتباع کی جائے گی یا میرے رسول کے حکم کی اتباع کی جائے گی؟ آپ بتائیے، کسی معمولی ہستی کا حوالہ نہیں تھا۔ آج لوگ اپنے اماموں کا حوالہ دیتے ہیں، اپنے علماء کا حوالہ دیتے ہیں، اپنی گینگ کا حوالہ دیتے ہیں، اپنے آقاؤں کا حوالہ دیتے ہیں، ہاں چمچا گیری کرتے ہیں۔ اور یہ عبداللہ بن عمر اتنی بڑی ہستی کا حوالہ، اللہ اکبر، جو جنتی صحابی ہیں جن کے کہنے پر وحی نازل ہوتی تھی، اتنی بڑی ہستی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے فضائل بیان کیے، ان کے کہنے پر اللہ کے نبی نے اپنے کئی فیصلے بدلے۔ ان کا حوالہ آنے پر بیٹا، کیونکہ دلیل موجود ہے، بیٹا کہتا ہے میرے باپ کے حکم کی اتباع ہوگی، نتبع، ہم اتباع کریں گے اپنے باپ کی یا اتباع کریں گے رسول کی۔ یہ عبداللہ بن عمر ایسے نہیں، ان کو اتباع رسول میں سب سے بڑا مقام دیا جاتا ہے کہ عبداللہ بن عمر یہ اتباع رسول میں ان کا معاملہ ہے، کہ یعنی باپ کا بھی کوئی رعایت نہیں۔ اگر حدیث ہے تو باپ کتنا بھی صاحب فضیلت ہو، لیکن حدیث باپ سے آگے ہے۔ آپ بتائیے چاروں اماموں میں سے کون عمر فاروق کے برابر ہے؟ جب بیٹا اپنے باپ کا قول چھوڑ سکتا ہے، بیٹا یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے ابا نے نہیں کہا ہے، تم غلط بول رہے ہو، ابا نے کہا ہے، بیٹے کو پتہ ہے، لیکن اللہ کے نبی نے کیا کہا وہ بھی بیٹے کو پتہ ہے۔ اور آج ہمارا باپ نہیں،
کسی بھی بڑی ہستی کی عقیدت ہماری ہے اور اس کی وجہ سے ہم اللہ کے نبی کی سننے کے لیے تیار ہی نہیں. صرف باپ کا مسئلہ نہیں, اسی صحابی سے بیٹے کا مسئلہ بھی سن لو. مسند احمد کی صحیح روایت ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنائی, کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یمنعن رجل اہلہ ان یاتوا المساجد. کہا اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی اپنے گھر کی عورتوں کو, اپنی بیویوں کو مسجد میں آنے سے روکے مت. یہ حدیث سنا دی کس نے؟ عبداللہ بن عمر نے. فقال ابن لعبداللہ بن عمر, ان کے بیٹے نے کھڑے ہو کے کیا کہا؟ ایک روایت میں آتا ہے ان کے بیٹے کا نام تھا بلال. انہوں نے کیا کہا؟ کہا فَإِنَّا نَمْنَعُهُنَّ, کہا کہ ابا ہم تو منع کریں گے. آپ سوچیں کہ عبداللہ ابن عمر نے حدیث سنائی ہے, بیٹا کیا کہتا ہے کہ ہم تو منع کریں گے. اچھا, بیٹے کی نیت میں فتور نہیں ہے, بیٹے کا مقصد یہی ہے کہ ٹھیک ہے حدیث اپنی جگہ پر صحیح ہے, اس کا احترام اپنی جگہ, لیکن آج حالات ویسے نہیں ہے, تقویٰ کا وہ معیار نہیں ہے جو عہد رسالت میں تھا, اس لیے آج ہم روکیں گے. لیکن چونکہ واضح حدیث کے سامنے بیٹے نے اپنی چلانی چاہیے, اپنا تقویٰ, تو باپ کو غصہ آ گیا. آگے روایت میں کیا ہے؟ فقال عبداللہ, تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا احدثک عن رسول اللہ وتقول ھذا, کہ میں تجھے اللہ کے رسول کا فرمان سنا رہا ہوں, تو اس طرح کی بات کرتا ہے. یعنی میں نے کیا سنایا ہے؟ اللہ کے رسول کا قول سنایا ہے, اور اللہ کے رسول کے فرمان پر تو اس طرح کی بات کرتا ہے. آگے روایت میں ہے فما کلمہ عبداللہ حتی مات, اس کے بعد عبداللہ بن عمر نے اپنے بیٹے سے زندگی بھر بات نہیں کی, وفات تک. آپ سوچیں, اپنے لختے جگر سے اپنے بیٹے سے بات نہیں کیا, اس لیے کہ بیٹے نے حدیث کے سامنے قیاس کر دیا, حدیث کے ہوتے ہوئے اپنی عقل لگا دی, حدیث کا انکار نہیں کیا, منکر حدیث نہیں تھا بیٹا. بیٹے کا کہنے کا مطلب وہی تھا جو آج تقلیدی دنیا کہتی ہے کہ آج فتنے ہیں, بس وہی کہنا مقصد تھا. لیکن نہیں, باپ کو اچھا نہیں لگا, زندگی بھر بات نہیں کیا. اور آج کتنی ڈھٹائی سے لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کو مسجد محمد بھیجو, فتنہ, ان کو ذرا سا ڈر نہیں لگتا. ہاں آپ بتائیے, ایک تقلیدی نے کتاب لکھی ہے داڑھی کے موضوع پہ, اور اس میں لکھتا ہے کہ عبداللہ بن عمر فنا فی الاتباع تھے, یعنی اتباع میں فنا تھے, اس لیے انہوں نے جو کہہ دیا وہ مانو. حالانکہ انہوں نے اپنی بات پر کوئی دلیل نہیں پیش کی عبداللہ بن عمر نے, لیکن تقلیدی کہتا ہے یہ چونکہ فنا فی الاتباع ہے اس لیے جو ابن عمر کہہ دیں. فنا فی الاتباع, یہ فنا فی الشک ان کی تعبیر ہے, صوفیانہ تعبیر ہے. اہل علم سمجھتے ہیں فنا فی الاتباع کا مطلب کیا. تو وہ لکھتا بندہ کہ یہ فنا فی الاتباع تھی, ان کی بات نہیں مانو گے, یہ تو داڑھی کاٹتے تھے. لیکن یہاں مسجد میں خواتین کے آنے سے متعلق عبداللہ ابن عمر اپنی بات نہیں کہہ رہے ہیں, اللہ کے رسول کی حدیث پیش کر رہے ہیں, اور وہ حدیث نہ ماننے پر زندگی بھر اپنے بیٹے سے بات نہیں کر رہے. لیکن تقلیدی دنیا کو یہ حدیث نظر نہیں آتی. اتباع رسول کا جذبہ نہیں ہے. اتباع رسول کا جذبہ ہو تو آدمی نہ باپ کو دیکھتا نہ بیٹے کو دیکھتا, صرف اللہ کے رسول کی حدیث دیکھتا. آگے بڑھتے ہیں, ایک چھٹی چیز دیکھتے ہیں کہ صحابہ اللہ کے رسول کا قول یا فعل آنے کے بعد اپنی عقل نہیں لگاتے تھے بالکل بھی. اگر واضح طور پر اللہ کے نبی کا قول آ گیا یا کوئی فعل سامنے آ گیا, اس کا کیا مطلب ہے اس کے پیچھے نہیں پڑنا. ہم نے دیکھ لیا اللہ کے نبی کو کرتے, ہمیں کرنا ہے. یہ منہج صحابہ کرام نے دیا. سنن نبی داؤد کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے, آپ نے دوران نماز اپنے جوتے نکال دیے. پیچھے صحابہ نے کیا کیا؟ ان سب نے اپنے جوتے نکال دیے. ہاں, صحابہ کرام نے یہ قیاس آ رہا ہی نہیں کہ اللہ کے نبی کیوں جوتا نکال رہے ہیں, کیا وجہ, کچھ نہیں. اللہ کے نبی نے نکالا, ہم نے بھی نکال دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو کہا ما حملکم علی القاء نعلکم, کہ بھئی تم لوگوں نے اپنے جوتے کیوں نکال دیے, کیا مسئلہ تھا تمہارا؟ قالوا رأیناک القیت نعلیک فالقینا نعلک, کہا کچھ نہیں, ہم نے دیکھا آپ نے نکالا تو ہم نے بھی نکال دیا. کسی نے تفقہ کا دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نے مطلب سمجھا, ہم کو یہ لگ, کچھ نہیں, بس ہم نے آپ کو دیکھا کیا, اور ہمیں کیا لینا دینا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کے مجھے بتایا تھا کہ میرے جوتے میں گندگی لگی تھی, اس لیے میں نے نکال دیا. پتہ کیا چلا,
یہ صرف ایک واقعہ ہے نا کہ جہاں صحابہ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ میرا دیکھ کے تم نے یہ جو کیا کیوں کیا، باقی تو صحابہ کو نہیں ٹوکا نا۔ اس سے صحابہ کرام کا منہج پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اپنا دماغ نہیں لگاتے تھے، اپنی عقل نہیں لگاتے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہہ دیا ہم کو کرنا ہے، اللہ کے نبی کو کچھ کرتے ہوئے دیکھ لیا ہم کو ویسے ہی کرنا ہے۔ وہ کیوں اللہ کے نبی نے کیا ہمیں نہیں پتا، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم نے دیکھا ویسے ہی کرنا۔ یہی صحیح طریقہ، اللہ کے رسول کی حدیث آ جائے واضح طور پر تو آپ کو اپنا دماغ نہیں لگانا، ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے۔ بلکہ بعض صحابہ کرام کہتے تھے کہ یہ جو اللہ کے رسول کا حکم ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتا، لیکن ہم وہی کریں گے جو اللہ کے رسول نے کہا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے تعلق سے ایک روایت ملتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ پاؤں موزے پر مسا کرتے ہیں، اوپر سے گندگی نیچے لگتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا، لیکن ہم تو وہی کریں گے جو اللہ کے رسول نے کیا، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے اندر توحید کی غیرت، عقیدے کی غیرت، خانہ کعبہ میں حجر اسود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دیکھتے پتھر، اس کو چومنا کیا مطلب؟ کہ حجر اسود اگر اللہ کے رسول نے تجھے نہ چوما ہوتا کبھی نہیں چومتا، نہ تو فائدہ پہنچا سکتا نہ تو نقصان پہنچا سکتا، مطلب تجھے کیوں چومے، ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ لیکن ہماری سمجھ ایک طرف اللہ کے نبی نے چوما ہم چومیں، لیکن تیرے اندر کوئی فائدہ نہیں، نہ نفع نہ نقصان، کوئی چیز نہیں۔ اگر نبی نے نہ چوما ہوتا تو تجھے چومنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، تیرے اندر کوئی خوبی نہیں ہے کہ تجھے چوما جائے، تو صرف ایک پتھر ہے، لیکن نبی نے چوما اس لیے ہم چومیں گے۔ اتباع یعنی بغیر غور و فکر کے۔ یہ صحابہ کرام کی حدیثیں ہم کو بتاتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی کا فرمان آ جائے تو آپ کو اپنا دماغ نہیں لگانا، آپ کی عقل کہے کہ یہ خلاف عقل بات ہے، لیکن آپ کو سرنڈر ہونا ہے، آپ کو ماننا ہے۔ صحابہ کرام نے عملاً بھی بتا دیا کہ یہی طریقہ ہونا چاہیے، اور زبان سے صراحت کر کے بتا دیا کہ یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، لیکن شریعت کا حصہ ایسے ہی ہم کو کرنا ہے۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک عورت نے کہا کہ نماز زیادہ اہم ہے یا روزہ؟ نے کہا نماز زیادہ اہم ہے۔ تو کہا پھر ایسا کیوں ہے کہ رمضان میں اگر ایک عورت کی نماز چھوٹتی ہے حیض کی حالت میں اور روزہ چھوٹتا ہے تو نماز سب سے زیادہ اہم ہے، اس کو قضا نہیں کرتی ہے، اور روزہ جو اس کے بعد کی چیز اس کو قضا کرتی ہے، ایسا کیوں؟ ام عائشہ نے فرمایا احروریت انت، تو عراق سے آئی ہے؟ ہکذا امرنا رسول، ایسے اللہ کے رسول نے حکم دیا، باقی ہم کو نہیں جانتے۔ کہ کہاں سے آئی ہے یہ دین میں قیاس، یہ تعقل پسندی کس نے سکھا؟ لگتا ہے عراق سے آئی ہے۔ ہمارے نبی نے ایسے کہا، ایسے ہی ہم کریں گے، باقی کچھ نہیں جانتے۔ یہ اتباع رسول کا جذبہ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک ساتویں چیز دیکھتے ہیں کہ بعض صحابہ کا معاملہ تو ایسا تھا جو اہل علم میں تھے، اہل فقہ میں سے تھے، اللہ کے نبی کا فرمان سن کر سمجھتے تھے کہ کیا مطلب ہے، لیکن اتباع کا جو روب اور اتباع کا جو جذبہ غالب تھا، وہ جذبہ انہیں ظاہری فرمان پر ہی عمل کرنے پر مجبور کر دیتا۔ یہ روایت ہے سنن نبی داؤد کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں اور کہا کہ بیٹھ جاؤ، کچھ لوگ کھڑے تھے، کہا بیٹھ جاؤ، یہ مسجد کے اندر کے لوگوں سے کہا بیٹھ جاؤ۔ اتفاق سے اسی وقت سامنے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے، سمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد، وہ مسجد کے دروازے پر ہی بیٹھ گئے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو نہیں سمجھ میں آیا تھا کہ بیٹھنے کا مطلب کیا؟ سمجھ میں آیا تھا، وہ کوئی معمولی ہستی نہیں تھی، ان کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب کیا ہے، لیکن اللہ کے نبی کی آواز کانوں میں پڑی، اتباع کے علاوہ، فرمان پہ جھکنے کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیا، اس جوش اتباع میں وہیں بیٹھ گئے۔ یہ صحابہ کرام بتائیے، آج ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا فرمان صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ آئے، ہمیں پتہ بھی ہے، لیکن ہم اللہ کے نبی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، اور یہ جوش اتباع کی وہیں دروازے پہ بیٹھ گئے۔ یہ بات ان کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا بھی فرعاہ رسول اللہ فقال تعال یا عبداللہ بن مسعود، اللہ کے نبی نے دیکھا اے عبداللہ بن مسعود آؤ تم اندر بیٹھو، یعنی اللہ کے رسول کو کہنا پڑا کہ یہ جو حکم تھا یہ اندر والے لوگوں کے لیے تھا، تمہارے لیے نہیں تھا، لیکن عبداللہ بن مسعود کو یہ سجھائی نہیں دیا کہ ہمارے لیے نہیں، نبی کا فرمان ہے تو ہم بھی عمل کریں گے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ کوئی حدیث سناؤ تو کہے یہ ہمارے لیے نہیں، یہ کسی اور کے لیے ہوگا۔ ہمارا حال کیا ہے؟
کوئی سود کھا رہا ہے، کوئی وراثت کھا رہا ہے، کوئی گھوٹالہ کر رہا ہے، کوئی گھپلا کر رہا ہے، کوئی بیوقوف بنا رہا ہے، اور حدیثیں سناؤ تو کیا کہتا ہے؟ یہ ہمارے لیے نہیں. کیا دلیل ہے کہ ہمارے لیے؟ یہ ہم پر کیسے فٹ ہوگی؟ اور یہ صحابہ تھے، اگر حکم سنائی دے دیا تو کبھی ہم بھی اس میں شامل ہیں. جب شامل نہیں تھے حالانکہ پھر بھی کہتے تھے بس نبی کا حکم کانوں تک آیا، ہم کچھ نہیں جانتے، عمل کرو. یہ صحابہ کا معاملہ تھا. صحیح مسلم کی ایک اور حدیث دیکھیں آپ کہ کس طرح سے صحابہ اللہ کے نبی کے ظاہری فرمان پر بھی کس طرح سے قربان ہو جاتے تھے. ایک صحابی سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا فنزعہ فتراہ، بلایا، انگوٹھی نکال کے پھینک دیا. سونے کی انگوٹھی صحابی کی انگلی سے نکال کے پھینک دیا. اور کیا کہا؟ کہا یہ تو آگ ہے، تم اپنے ہاتھوں میں آگ مت پہنو، جہنم کی آگ ہے. فقیل للرجل بعدما ذهب رسول اللہ، جب اس مجلس سے، اس جگہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو جس صحابی کی انگوٹھی نکال کے پھینکی گئی تھی، کچھ لوگوں نے کیا کہا؟ کہا کہ یہ انگوٹھی آپ لے لیں، مطلب لے جائیں، بیچ دیں، یا کسی بھئی اور کو دے دیں، اس کو کہیں اور استعمال کر لیں. پہننے سے منع کیا، مطلب یہ نہیں تھا کہ پھینک دو. لیکن صحابی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لا واللہ، نہیں، اللہ کی قسم، لا آخذہ عبدا وقد تراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اللہ کی قسم، اللہ کے نبی نے جب نکال کے پھینک دیا تو میں کبھی بھی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. کہ اتباع رسول کا جذبہ بتائیے. حالانکہ جو بات کہی جا رہی تھی صحیح تھی کہ اللہ کے رسول کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ اس کو پہنو مت، اور یہ ان کو سمجھائے گا، لیکن کچھ نہیں، اللہ کے نبی نے نکال کے پھینکا ہے تو اب ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے. یہ اتباع رسول کا جذبہ ہے صحابہ کرام کا. یعنی اس طرح کی، یعنی اتباع میں یہ مقام مطلوب بھی نہیں تھا. اس حد تک آگے بڑھ کے یعنی یہ معیار قائم کرنا مطلوب ہی نہیں تھا. لیکن صحابہ اللہ کے نبی نے نکال کے پھینکا، ہم نہیں. بلکہ ایک اور حدیث سنیں صحیح بخاری کی. ایک صحابی ہیں حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول کچھ دے دو. یعنی گھر کے اخراجات کے لیے کچھ رقم مانگتے آتے، پیسے مانگنے آتے ہیں. اللہ کے نبی نے دیا. کچھ دن کے بعد جب وہ ختم ہو گیا تو پھر آئے، پھر مانگا، پھر دیا. گھر پہ لائے، خرچہ ہو گیا، پھر آئے تیسری بار. اللہ کے رسول نے پھر دیا. لیکن تیسری بار دینے کے بعد کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے سمجھایا، کہا دیکھو حکیم، یہ جو مال ہے بڑا پرکشش ہے. من اخذہ بسخاوت نفس بورک لہ، اگر کوئی اسے عزت کے ساتھ حاصل کرے گا، محنت کے ساتھ حاصل کرے گا تو ایسے مال میں برکت ہوگی. ومن اخذہ باشراف نفس، لیکن جو مانگ کے لے گا، لوگوں کی خیرات پہ گزارا کرے گا، لم یبارک لہ فیہا، تو ایسے آدمی کے مال میں کبھی برکت نہیں ہے. اللہ کے نبی نے سمجھایا کہ یہ مانگ کے کھانا، اس میں برکت نہیں آئی. اور فرمایا اسی حدیث میں کہ الید العلیا خیر من الید السفلی، جو دینے والا ہاتھ ہے نا یہ اچھا ہے، لینے والا ہاتھ اچھا نہیں. اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب سمجھایا تو حکیم بن حزام جانتے کیا کہتے ہیں؟ وہیں جگہ پہ کھڑے ہو کے قسم کھاتے. بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ والذی بعثک بالحق لا ارض احدا بعدک شیئا حتی افارق الدنیا، اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنایا، آج کے بعد میں کسی کا دیا ہوا نہیں لے سکتا. آج کے بعد میرے ہاتھ نیچے نہیں ہوں گے. یہ آخری موقع تھا. اللہ کے نبی نے اس قسم پر کوئی اعتراض نہیں کیا. اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی، زندگی میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا. ابو بکر صدیق خلیفہ بنے. خلیفہ بننے کے بعد انہوں نے پینشن جاری کی، جو حکومتی عطیہ ہوتا، خیرات نہیں ہوتا. حکومت جب دیتی اس کو خیرات نہیں بولتے، تو رعایا کا حق وہ سب کو بانٹنے لگے. حکیم بن نظام کو بلایا، تم بھی اپنا حصہ لے کے جاؤ. یہ کیا کہتے ہیں؟ میں تو نہیں لے سکتا. میں نے کیوں؟ ہم نے اللہ کے نبی کے سامنے قسم کھائی کسی کا دیا ہوا نہیں لے سکتے. ان کو سمجھایا گیا کہ یہ بھیک نہیں ہے، یہ خیرات نہیں ہے، یہ مال فے ہے، یہ تو تمہارا حق ہے. کہا کچھ نہیں، ہم نے جب قسم کھا لی کسی کا دیا ہوا نہیں لے سکتے. تو کوئی بھی دینے والا ہو، کوئی مالدار ہو، حاکم ہو، خلیفہ ہو، کچھ نہیں، میں کسی کا لیا ہوا نہیں لے سکتا. کسی کا دیا ہوا نہیں لیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ کا بھی انتقال ہوگا. اسی حدیث میں آگے کہ عمر رضی اللہ کا دور آیا. عمر صاحب روب، صاحب جلال، سب کو بانٹ رہے ہیں. حکیم بن نظام غیر حاضر ہیں. بلوایا، بلا آئے.
کہا تمہارا حصہ لے کے جاؤ. اب ادھر بھی انہوں نے جواب دیا, کیا کہا میں نہیں لے سکتا. فَيَأْبَىٰ أَن يَقْبَلَهُ مِنْهُ, انکار کر دیا قبول کرنے سے. فقال عمر, تو عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا, مسلمانوں کی ایک جماعت کو بٹھایا, مسلمانوں کے کئی لوگوں کو اکٹھا کیا اور حکیم کو اکٹھا کیا اور کہا یا معاشر المسلمین, اے مسلمانوں کی جماعت, انی اشہدکم علی حکیم, میں تم لوگوں کو حکیم پر گواہ بناتا ہوں. کیا گواہ بناتا ہوں؟ انی عارض علیہ حقہ من ھذا الفی, بخاری کی روایت ہے کہ میں یہ جو مال فی ہے, حکومتی عطیہ, اس میں سے میں اس کا حق اسے دے رہا ہوں. فیابا ان یاخذہ, لیکن یہ لینے سے انکار کر رہا ہے. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ ٹینشن میں آ گئے, یہ بندہ کیوں نہیں لے رہا ہے. تو کہا ایسا نہ ہو کہ اللہ کے سامنے کہہ دے کہ میں ڈر کے مارے نہیں لیا یا کچھ. کہا تم لوگ گواہ رہنا کہ اس کو میں نے دیا, لیکن اس حکیم میں نظام نے خود نہیں لیا. اللہ کے سامنے یہ نہ کہنے پائے کہ ہم نے نہیں دیا تھا. آپ سوچئے کہ بڑے بڑے خلیفہ کتنے ڈسٹرب ہے اس صحابی کی قسم کی وجہ سے. اور وہ قسم صحابی نے کیوں لیا؟ اس لیے کیونکہ اللہ کے نبی نے زندگی میں ایک بار کہہ دیا ہاتھ اونچا رکھو, نیچے نہیں. ایک بار زندگی میں کہا, لائف ٹائم کبھی ہاتھ نیچے نہیں کیا, ہمیشہ ہاتھ اوپر رہا. لینا تو دور کی بات, دینا شروع کر دیا. اور صرف فقراء مساکین کو نہیں, ارے مالدار گھر پہ کوئی آفت آ جاتی وہاں پہنچ جاتے لوگ, ڈونیشن چاہیے, مدد چاہیے. بخاری کی روایت میں زبیر رضی اللہ تعالیٰ مالدار آدمی, بہت مالدار آدمی, جب ان کی وفات ہوئی تو ان کا ترکہ عبد الرحمن بن عوف سے بھی زیادہ تھا, لیکن ان کا قرض بھی تھا. اب وقت نہیں ہے کہ میں ڈیٹیل میں جاؤں کیسا قرضہ تھا. پتہ چلا حکیم نظام کو پہنچ گئے اور کیا کہا کہ یبن اخی, بھتیجے, عبداللہ بن زبیر ان کے بیٹے تھے نا, ان کو کہا کہ بھتیجے, کم علی اخی من الدین, میرے بھائی کا قرضہ کتنا. زبیر میرے بھائی تھے, میرے دوست تھے, میرے ساتھی تھے, سنا ہے کہ دنیا سے گئے تو قرض تھا. کتنا قرض تھا؟ تو عبداللہ بن زبیر بھی خوددار ہیں. یہ صحابہ ہاتھ نیچے نہیں ہاتھ اوپر رکھنے والے تھے, وہ بھی نہیں بتانا چاہتے تھے. گھر کا مسئلہ ہے, کیوں جائے آپ کو بتائیں قرض کیا ہے. آپ کو کس نے کہا کہ قرض ادا کرنا ہے؟ وہ پیچھے پڑے ہوئے نہیں, بتاؤ کتنا ہے. تو انہوں نے لم سم کہا 100,000, 1 لاکھ ہوگا. مطلب 1 لاکھ نہیں تھا, لیکن ایسے بات ٹالنے کے لیے بول دیا کہ سنے ہو جائے. کہا 1 لاکھ, تو پیچھے پڑ گئے. کہا کہ کتنا ادا کرنا بتاؤ, میں ادا کر دیتا ہوں. تو عبداللہ بن زبیر نے ریئل بات بتا دی. ان کو دیکھا بھائی یہ تو پیچھے پڑ گئے قرضہ ادا کرنے کے لیے. تو کہا آپ کو پتا بھی ہے قرضہ کتنا ہے؟ کہا افرأیت ان کانت 2,100,000, بخاری کی روایت ہے. کہا 22 لاکھ قرضہ, 22 لاکھ, 1 لاکھ نہیں 22 لاکھ. وہ تو گھر کی بات تھی, ہم بتا نہیں رہے تھے, لیکن آپ تو پیچھے پڑ گئے کہ قرضہ ادا کرنا 22 لاکھ ہے. 22 لاکھ اس زمانے کا دینار, 1 روپیہ نہیں, دینار درہم, مطلب کروڑوں میں جائے گا, بہت بڑی رقم ہو. یہ سننے کے بعد بھی حکیم میں نظام کیا کہتے ہیں, ما راکم تطیقون ھذا فإن عجزتم عن شیء منہ فاستعینوا بہ, مجھے نہیں لگتا کہ یہ تم چکا پاؤ گے, جتنا بھی کم پڑے مجھ سے بولو, میں ادا کر دیتا ہوں. آپ سوچیں کہ وہ حکیم میں نظام جو بار بار اللہ کے نبی کے پاس جاتے تھے, اللہ کے نبی کو دے دو, خرچہ پانی دے دو, خرچہ. آج حالت یہ ہے کہ ایک مالدار آدمی کی وفات ہوئی ہے اور کہہ رہے ہیں پیچھے پڑے 22 لاکھ, بیٹا کہہ رہا 22 لاکھ قرضہ, کہہ رہے کتنا کم پڑتا بتاؤ, میں ادا کر دیتا ہوں. لیکن عبداللہ بن زبیر نے کہا نہیں بھائی آپ کو نہیں ادا کرنا, ہمارے ابا قرض میں ضرور تھے لیکن اس سے زیادہ چھوڑ کر گئے. بہرحال کچھ نہیں لیا. عبداللہ بن زبیر نے کچھ بھی قرضہ نہیں ادا کرنے دیا, لیکن یہ حکیم نظام پہنچ گیا نا. آپ سوچیے, ایک اللہ کے نبی نے ایک جملے نے, اللہ کے نبی کے ایک جملے نے اور اتباع کے جذبے نے ان کی زندگی کیسے بدل دی. ہاتھ پھیلانے سے ہاتھ دینے والے بن گئے, نہ صرف غریب فقیر مالداروں کو دینے والے بن گئے. ٹائم تو ہو گیا, اجازت ہے 2-3 منٹ کی شیخ عبدالرحمن صاحب؟ 2 منٹ میں ختم کر دیتا ہوں. چلیے, ایک 8ویں چیز میں نے نوٹ کی تھی کہ صحابہ صرف فرمان پہ نہیں, اشاروں پہ بھی قربان ہو جاتے تھے. میں مختصر کر کے بات کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے دیکھا کہ بلال رضی اللہ عنہ کو عذاب دیا جا رہا ہے, شروع کا دور تھا, مسلمان ہوئے, امیہ ان کا آقا ان کو پیٹ رہا ہے, مار رہا. اللہ کے نبی دیکھا, لیکن اللہ کے نبی کیا کر سکتے تھے, وہ غلام تھے, اس کا مالک. آئے ابو بکر صدیق ان کے پاس اور کیا کہا کہ اے ابو بکر صدیق ان بلالا یعذب فی اللہ, کہ بلال کو اللہ کی رائے میں بہت ستایا جا رہا ہے. اللہ کے نبی ابو بکر صدیق پر بھی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے تھے کہ آپ کچھ کرو, صرف ایسا کہا کہ بلال کو ستایا جا رہا. ابو بکر صدیق اٹھے اور جا کے بلال کو خرید کے آزاد کر دیا. یعنی اشارہ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی کہنا کیا چاہتے ہیں. یعنی اللہ کے نبی کی خواہش یہ ہے کہ ابو بکر جاؤ بلال کو آزاد کرو, تمہارے پاس پیسے ہیں, جاؤ اس کی جان چھوٹے. ابو بکر صدیق نے یہ نہیں کہا کہ چلو دعا کرتے ہیں بلال کو ستایا جا رہا ہے. اللہ کے نبی کے منہ سے جملہ نکلا کہ بلال ستایا جا رہا ہے, گئے درہم و دینار نکالا, خرید کے, ایک کو نہیں 7 غلاموں کو آزاد کیا جن کو ستایا جا رہا تھا. اللہ کے نبی نے صرف بلال کا نام لیا تھا, وہ بھی حکم نہیں دیا تھا آزاد کرو, لیکن اللہ کے نبی کی خواہش نے گئے 7 کو آزاد کر دیا. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اشارے پر جو ہے
قربان ہے۔ اور وہ صحیح بخاری کی کتنی پیاری حدیث ہے، جب جنگ بدر کا موقع تھا تو کیسے اشاروں پر قربان ہوتے صحابہ۔ اللہ کے رسول نے دیکھے کہ بھئی ہم لوگ ہجرت کر کے مدینہ آئے، ان انصاری بھائیوں نے ہمارے رہنے سہنے کا انتظام کیا ہے، آج یہ قریش والے آ گئے لڑنے کے لیے، اب ہم کیسے مقابلہ کریں؟ ہمارے مہاجرین اکیلے اور انصار سے ہم کس منہ سے کہیں ہماری مدد کرو؟ تو اللہ کے رسول نے مجلس بٹھائی اور کہا اشیروا علیہ، مجھے مشورہ دو۔ مہاجرین کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے نبی لڑنا ہے ہم تیار ہیں۔ اللہ کے نبی پھر کہا اشیروا علیہ، مجھے مشورہ دو۔ پھر مہاجرین کھڑے ہوئے، اللہ سے پھر کہتے ہیں مجھے مشورہ دو، پھر مہاجرین کھڑے ہوئے۔ وہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصاری صحابی تھے، وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی بار بار مشورہ کیوں مانگ رہے ہیں۔ وہ کھڑے ہوئے اور کہا واللہ لکأنک یا رسول اللہ تریدون، اللہ کے رسول ایسا لگتا ہے کہ آپ کا روئے سخن ہماری طرف ہے، آپ انصار کی رائے جاننا چاہتے ہیں۔ اور کھڑے ہو کے کہا، تمام انصار کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے کہا قد آمنا بک وصدقنا، ہم آپ پر ایمان لائے اور آپ کی ہم نے تصدیق کیا ہے، اور اے اللہ کے رسول نحن معک، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ فوالذی بعثک بالحق، قسم کھا کے کہا اللہ کی قسم جس نے آپ کو نبی بنایا، لو استعرضت بنا ھذا البحر لخضناہ، اگر آپ ہم انصاری صحابہ کو سمندر میں لے کے اترنا چاہیں تو ہم ان کے ساتھ سمندر میں اترنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ اشارہ کر رہے ہیں ہماری طرف کہ ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم آپ کے ساتھ سمندر میں۔ اور آگے کیا کہا، ما تخلف منا واحد، ما تخلف منا واحد، ہم انصار میں سے ایک انصاری بھی پیچھے نہیں رہے گا، آپ کے ساتھ رہے گا۔ یہ اتباع ہوتا ہے، یہ اللہ کے نبی نے نام بھی نہیں لیا اے انصاریوں مدد کرو، ہم صرف اشارے پر اس طرح سے تقریر کی کھڑے ہو کے کہ ہم آپ کے ساتھ قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اور ایک آخری بات میرے بھائیو، پھر بات ہم ختم کریں گے۔ صرف اشارہ تو جانے دیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر حالات کے لحاظ سے صحابہ کرام کو پتہ چلتا تھا کہ اللہ کے رسول کی خواہش ہے تو صحابہ اس پہ بھی قربان ہو جاتے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف جو ہجرت کر کے مکہ سے آئے تھے مدینہ، تو بڑے مالدار آدمی تھے، سب کچھ ان کا چلا گیا، تو اللہ کے رسول نے ان کا بھائی کس کو بنا دیا؟ جو انصار کے سب سے مالدار صحابی تھے، سعد بن ربیعہ سب سے مالدار صحابی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخوت کرائی تھی تو عبد الرحمن بن عوف کو جس کے گھر بھیجا وہ انصار کے سب سے مالدار آدمی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ نہیں کہا تھا کہ تم اپنی دولت دے دینا اس لیے بھیج رہا ہوں، لیکن سعد بن ربیعہ کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی نے اتنے بڑے آدمی کو اگر ہمارے گھر بیچا تو کچھ امید ہے، کچھ تو چل رہا ہوگا ذہن میں۔ صحیح بخاری کے الفاظ میں کیا کہا ہے عبد الرحمن، اللہ کے نبی نے آپ کو میرا بھائی بنایا ہے، انی اکثر الانصار مالا، انصار میں سب سے زیادہ دولت میرے پاس ہے، فاقسم لک نصف مالی، میں آدھی دولت آپ کو دیتا ہوں، آدھی دولت آپ کو دیتا ہوں۔ نبی نے نہیں کہا تھا آدھا دینا، لیکن جب محسوس کیا کہ اللہ کے رسول یہ چاہتے ہیں کہ ان کی کچھ مدد ہو تو آدھی دولت قربان کریں۔ اتباع رسول کا یہ جذبہ، جہاں اللہ کے نبی صراحت بھی نہیں کر رہے، اشارہ بھی نہیں کر رہے، حالات سے کشید کر رہے ہیں کہ شاید یہ اللہ کے نبی کی منشا ہو، اس منشے پہ قربان یہ صحابہ ہیں۔ اتباع میں ان کا یہ حال ہے، اور ہمارا حال کیا ہے میرے بھائی؟ یہ چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھ سکا ہوں، میرا ارادہ تھا کہ کچھ تقلید کو لے کر بھی بات کروں لیکن وقت نہیں ہے۔ یہ چند باتیں کافی ہیں صحابہ کرام کی زندگی کے حوالے سے کہ ہمیں کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔